بہت زمانہ پہلے بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت ساحلی شہر تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس شہر کے لوگ زیادہ تر مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے تھے۔ ہر صبح سورج کی سنہری کرنیں سمندر کی لہروں پر پڑتیں تو پورا ساحل جگمگا اٹھتا۔ ماہی گیر اپنی کشتیوں کے ساتھ سمندر کا رخ کرتے اور شام کو مچھلیوں سے بھرے جال لے کر واپس آتے۔ بظاہر یہ ایک خوشحال اور پرسکون بستی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان اور اطاعت کو آزمانے کے لیے ایک خاص امتحان مقرر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم نازل کیا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا جائے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ان کے ایمان کی آزمائش تھی۔ شروع میں لوگوں نے اس حکم کی پابندی کی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ سبت کے دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ بڑی بڑی مچھلیاں جھنڈوں کی صورت میں ساحل کے قریب آ جاتیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر ان کی چمکتی ہوئی شکلیں صاف نظر آتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم دکھائی دیتیں۔ یہ منظر روزانہ دیکھنے والے ماہی گیروں کے لیے ایک سخت آزمائش بن گیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنی ساری مچھلیاں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک دن چند لوگ خفیہ طور پر اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم سبت کے دن براہ راست شکار نہیں کرتے تو کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جس سے ہم مچھلیاں بھی حاصل کر لیں اور بظاہر حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہو؟ یوں انہوں نے ایک چال تیار کی۔ وہ جمعے کے دن سمندر میں جال بچھا دیتے اور سبت کے دن مچھلیاں ان جالوں میں پھنس جاتیں۔ پھر اتوار کے دن آ کر وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ انہیں گمان تھا کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ شہر میں کچھ نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ فوراً ان لوگوں کو سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل مت کرو۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم ظاہری چالاکی سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ مگر لالچ میں مبتلا لوگ نصیحت سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ ہنستے اور کہتے، ہم تو سبت کے دن شکار نہیں کر رہے، پھر ہم کیسے گناہگار ہوئے؟ نیک لوگ بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی چالاکی پر فخر کرنے لگے اور ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ ان کی نافرمانی بڑھتی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے جال مچھلیوں سے بھرنے لگے۔ ان کی دولت بڑھنے لگی اور وہ سمجھنے لگے کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جس آزمائش میں انہیں کامیاب ہونا تھا وہ اس میں ناکام ہو چکے تھے۔ دنیاوی فائدے کی خاطر انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ شہر پر ایک عجیب خوف اور خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگوں کے دل بے چین ہونے لگے۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور ماحول میں ایک عجیب سی ہیبت پھیل گئی۔ نیک لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قریب ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، جبکہ نافرمان لوگ اب بھی اپنی غفلت میں مبتلا تھے۔ انہیں احساس ہی نہ تھا کہ ان کے اعمال انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آخرکار وہ لمحہ پہنچا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں سے فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یوں وہ لوگ جو اپنی چالاکی پر فخر کرتے تھے عبرت کا نشان بن گئے۔ ان کا انجام دیکھ کر پورے شہر پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر شخص جان گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔